السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے ان سوالوں کے جواب ہیں جو آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے ہم پیسہ کیسے کما سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے پیسہ کمانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو فری میں اور ایک کچھ لگاؤ اور کچھ حاصل کرو۔ جہاں تک بات کچھ لگانے کی ہے تو وہ اس پہ بزنس ہو رہے ہیں، بہت بڑے بزنس بھی ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گی کیونکہ جس نے گھر میں بیٹھ کر کام کرنا ہے وہ ظاہر ہے اگر وہ نیا انسان ہے تو اس کو فیک لوگ بھی مل سکتے ہیں اور اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم اکثر آن لائن چیزیں منگواتے ہیں، جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں، جو برانڈ ہوتے ہیں، ان کی چیز تو ہمیں ریئل مل جاتی ہے، لیکن جو اس کے نام پر کسی اور نے بنا رکھی ہوتی ہے تو ہم منگواتے کچھ ہیں اور ہمیں کچھ اور ملتا ہے۔ تو بالکل سیم یہی طریقہ بزنس کا بھی ہے اور کمانے کا بھی ہے۔ تو اس لیے کچھ لگا کر جو حاصل کرتے ہیں اس کے لیے تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کچھ زیادہ اس کے بارے میں جانتی ہوں۔ جہاں تک بات ہے فری کی تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے تو ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے انہوں نے تعلیم آن لائن کر دی۔ جب تعلیم آن لائن ہوئی تو اس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے اپنے بزنس جو ہیں وہ بھی آن لائن کر دیے۔ تو اب ہم گھر میں بیٹھ کر شاپنگ کر سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی کام کروانا ہو تو اس کے لیے ہم دوسروں کی مدد حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اب جن لوگوں کے پاس کوئی آرٹس ہوتا ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا کام انٹرنیٹ پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بھی آگے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن لوگوں کی اپنی کوئی پہچان ہوتی ہے، اپنے نام سے ہی کوئی کام شروع کر سکتے ہیں چونکہ ان کی ایک پہچان ہوتی ہے، ان کے فالورز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کسی دوسری ایپ پر جانا۔ تو جو اپنے نام سے کرتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ سے کرتے ہیں وہ عام انسان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں پیج بنائیں، اپنے گروپ بنائیں، تو وہ کب جا کے گرو کریں گے، ہماری کوالٹی کیسی ہوگی کام کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کام کروانے والے ہیں تو ان میں بھی تو فیک لوگ ہو سکتے ہیں، پیسہ نہ دیں ہم کام کر دیں۔ تو اس سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ایپ پر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں۔ جیسے فری لانسنگ ہے، جب اس پر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے تو اکاؤنٹ بنانے والا، کام کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ کام کی قیمت فکس ہوتی ہے، اس لیے بارگیننگ بھی نہیں کرنا پڑتی، اور ان کے چونکہ اپنے چارجز بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ ذمہ داری بھی ان کی ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کام کروا کے پھر آپ کو پیسے نہ دے۔ فری لانسنگ میں اب اکاؤنٹ تو بنا لیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک رائٹر ہے تو اس نے وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ اگر وہ نثر نگار ہے تو سب سے پہلے جس کا وہ انتخاب کرے وہ ڈرامے کو ہمیشہ لوگوں نے پسند کیا ہے، کیونکہ ایک چیز سنی جاتی ہے، ایک پڑھی جاتی ہے اور ایک دیکھی جاتی ہے، اور جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ دیکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ جس سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کا ذکر آتا ہے تو وہ فوراً ایک سین جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت جلدی یاد آ جاتی ہے۔ اچھا، ڈرامہ جو ہے وہ اب لکھنا کیسے ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو جب ہم کسی ڈرامے کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے عنوان لیں کہ اس میں کون سا ٹاپک ہم نے لینا ہے، کس پہ ڈرامہ ہم لکھیں تو زیادہ ہٹ ہوگا، کون سی ایسی کرنٹ افیئر ہیں جن پہ اگر لکھا جائے تو لوگ پسند کریں گے۔ ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو کہانی ہو وہ سٹرونگ ہونی چاہیے، ایسی ہو کہ جس میں لوگ دلچسپی لیں۔
ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی وقت ضائع ہو اور دوسروں کا بھی، دیکھنے والوں کا بھی۔ جب آپ کا ایک کلپ اچھا ہوگا تو پھر آگے لوگ آپ کو پسند کریں گے اور اس پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کام ملے گا۔ اچھا، ڈرامے کا ہی کیوں سب سے پہلے؟ کیونکہ ڈرامہ جو ہے وہ ایک بندہ لکھنے والا ہوتا ہے اور اس پر ایکٹ کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ جنہوں نے ڈرامے بنانے ہوتے ہیں یا ایکٹ کرنا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سے لکھواتے ہیں۔ ہر بندہ خود رائٹر نہیں ہوتا، ہر ایکٹر جو ہے وہ رائٹر تو نہیں ہوتا، تو اس کو سٹوری کی ضرورت پڑتی ہے، کہانی کی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی جو کہانی ہو وہ یونیک قسم کی ہو، ایسی ہو کہ جس میں دیکھنے والے کو کوئی دلچسپی ہو کہ یہ کیسے شروع ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ کوئی تھوڑا سا سسپینس بھی ہو، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹاپک آپ لیں اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہونی چاہیے جو کہ صحیح دی جائے۔ اگر غلط انفارمیشن ہوگی تو وہ مافوق الفطرت سمجھا جاتا ہے کہ محض وقتی ایک کہانی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اپنی زندگی سے ہی کوئی واقعہ لے لیں، کوئی سکول کا، کوئی گھر کا، کوئی ایسا واقعہ جس پر ایکٹ کرتے ہوئے آپ کو لگے کہ ہاں یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس میں ہم نے یہ ایکٹ کرنا ہے، اور اس ٹاپک کو لے کر آپ پھر آگے دیکھیں کہ اس میں کتنے ٹائم کا بنانا ہے۔ سب سے پہلے تو ٹائم بھی دیکھیں کہ آج کل تو ویسے یوٹیوب پر 5 منٹ کا بھی کلپ چڑھ رہے ہیں، تو اس ٹائم کے حساب سے پھر اس میں کریکٹر ڈالے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ٹائم دیکھیں کہ اس میں آپ نے کتنے ٹائم کا بنانا ہے۔ یوٹیوب پر آج کل 5 منٹ کا ڈرامہ بھی چل رہا ہے اور 10 منٹ کا بھی، 20 منٹ کا بھی، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت کے مطابق پھر اس سٹوری میں، کہانی میں کردار ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ کہانی چھوٹی ہوگی تو اس میں کردار جو ہیں وہ کم رکھے جائیں گے۔ ٹائم کے بعد کہانی کے آتی ہے عنوان، کہ وہ ایسا عنوان ہو جو ہر بندہ جو ہے وہ دلچسپی سے دیکھے کہ ہاں اس میں کیا ہوگا۔ پھر عنوان کے بعد پلاٹ آتا ہے، پلاٹ کے بعد اس کا اینڈ آتا ہے کہ اس کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں ڈرامے کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈرامے کو لکھنا کیسے ہے، اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جو ڈرامہ رائٹر نہیں ہے، باقی کالم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، تو ان کو ہم بتائیں گے کہ ڈرامے اور باقی چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو